السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی عورت کا بارے میں بتائیں گے جس نے گھر میں سانپ پال رکھا تھا، اور وہ سانپ ہر روز اس کے پاس ہوتا تھا، مگر اس کے ساتھ وہ ہوا جس کی کوئی انسان توقع بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ ایک شخص کا واقعہ سنائیں گے جس کی نماز کے دوران سانپ اس کے سامنے آ بیٹھا، اور پھر کیا ہوا، یہ سب جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک جڑے رہیے گا۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اپنا پیارا سا ایک لائک اس ویڈیو کو ضرور دیں۔ آپ کے لائک سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہمیں نئی ویڈیو بنانے میں مدد ملتی ہے، تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کیجیے گا۔ تو آئیے دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی اس دلچسپ ویڈیو کو۔ پیارے دوستو، ایک عورت نے سانپ پال رکھا تھا جسے وہ بے حد پیار کرتی تھی۔ سانپ تقریباً 7 فٹ لمبا تھا، جس نے اچانک ایک دن کھانا پینا بند کر دیا۔ عورت نے کئی ہفتوں سانپ کو کھانا کھلانے کی کوشش جاری رکھی، لیکن وہ ناکام رہی، جس پر عورت اپنے پالتو سانپ کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ عورت نے ڈاکٹر کو تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا، جس پر ڈاکٹر نے سوال کیا کہ کیا ہر رات سانپ آپ کے ساتھ سوتا ہے؟ عورت نے جواب دیا، جی ہاں۔ ڈاکٹر نے پھر سوال کیا، جب سے اس نے کھانا پینا چھوڑا ہے کیا یہ آپ کے جسم کے بے حد قریب لیٹ کر اپنے جسم کو اکڑاتا تھا؟ جس پر عورت نے برجستہ جواب دیا، جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے، اور مجھے انتہائی افسوس ہے کہ میں اپنے سانپ کو بہتر فیل کرانے کے لیے اس کی کوئی مدد نہیں کر پا رہی۔ ڈاکٹر عورت کا جواب سننے کے بعد کہنے لگا، محترمہ، آپ کا سانپ بیمار نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کو کھانے کی تیاری کر رہا ہے۔ سانپ آپ کی جسامت کا روزانہ اندازہ لگاتا رہا۔ اس نے کھانا پینا اس لیے بند کر دیا کہ آپ کو کھانے کے لیے وہ جگہ بنا سکے۔ عورت ڈاکٹر کی یہ بات سن کر سختی میں آ گئی۔ دوستو، اس واقعے سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ سانپ کبھی دوست نہیں ہوتا، اور یہ محاورہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ آستین کا سانپ کہ بھلا آستین کا سانپ ہے۔ اس طرح ہمیں بھی اپنے آس پاس موجود سانپوں کو پہچاننا ہے، جو کہ آپ کے نہایت قریب ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے بیڈ پر سوتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کے بارے میں اچھے خیالات رکھتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کے آس پاس پھرنے والے لوگ آپ کے ساتھ کھانے پینے اور اٹھنے بیٹھنے والے تمام لوگ آپ کے ہمدرد ہیں۔ بس آپ نے ان کو پہچانا ہے کہ ان میں سانپ کی فطرت والا کون ہے۔ اور اب آپ کو ایک نمازی کا واقعہ سناتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں دوستوں کہ انڈونیشیا کا زیادہ تر حصہ جنگلات پر مشتمل ہے، اور جہاں جنگلات ہوں وہاں سانپ، بچھو اور موذی حشرات جانور کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ ایک شخص جو جکارتا میں رہتا تھا، ایک صالح اور نماز روزے کا پابند تھا۔ ایک دن وہ جکارتا میں امام مسجد کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں ایک الجھن کا شکار ہوں۔ میں ایک دن معمول کے مطابق نماز ادا کرنے کی غرض سے چائے نماز پر کھڑا تھا، حالت قیام میں تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ میری جائے نماز سے ایک بہت بڑا سانپ گزر رہا ہے۔ وہ خطرناک سانپ آگے گزرنے کی بجائے میری سجدہ کرنے والی جگہ پر بیٹھ گیا۔ میں نماز میں قیام کی حالت میں کھڑا ہو کر اپنی تلاوت کو لمبا کرنے لگا، اور مسلسل اپنا دھیان نماز میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ میرا دل اور میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا کہ تو اپنی جان کے ڈر سے، ایک حقیر سے کیڑے کے خوف سے اپنی نماز سے غافل ہو رہا ہے۔ تو میں نے آنکھیں بند کر کے اپنی تلاوت کو لمبا کر دیا، لیکن وہ سانپ اپنی جگہ سے نہیں ہٹا، اور پھر مسلسل وہ مجھے دیکھتا رہا، لیکن اس کی کسی بھی حرکت سے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ مجھ پر حملہ کر دے گا۔ میں نے بآواز بلند تلاوت شروع کر دی تو وہ سانپ بھی جھومنے لگا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سانپ اللہ کے حکم سے مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، تو میں رکوع میں چلا گیا۔ لیکن جیسے ہی رکوع میں جانے کے لیے میں جھکا تو وہ سانپ ڈر کے پیچھے کی جانب ہو گیا، اور مجھے لگا کہ یہ آگے کی طرف منہ کر کے مجھ پر حملہ کرنے لگا ہے۔ بس اسی لمحے میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا، اور میں نے اپنی نماز توڑ ڈالی، اور میں نے اس سانپ کو ختم کر ڈالا۔ وہ نوجوان امام مسجد سے کہنے لگا کہ اسی بات پر میرا دل مسلسل مجھے ملامت کر رہا ہے کہ اللہ پر یقین اور توکل تیرا بس اتنا ہی تھا کہ ایک سانپ کے ڈر سے اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے کی آداب تک بھلا دیے۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ مجھے بتائیے کیا میں نے گناہ کیا ہے؟ امام مسجد اس نوجوان کا اپنے دین سے عشق دیکھ کر مسکرا اٹھے
اور اس پر رشک کرنے لگے، اسے تسلی دی کہ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی جان بچانے کو پوری انسانیت کی جان بچانے کے برابر قرار دیا ہے، اور نماز توڑ کر سانپ کو مارنا حدیث سے ثابت ہے، اس لیے تم نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ ساتھیوں، ایسی صورتحال میں روایت میں کیا حکم آتا ہے، آئیے اب اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، جیسا کہ سانپوں کی اکثریت تکلیف دینے والی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 موذی جاندار ہیں، حلال ہو حرام جہاں بھی مل جائیں مار دیے جائیں۔ سانپ، کوا جس کے سر پر سفید نشان ہوتا ہے، چوہا، پاگل کتا اور چیل۔ سانپ اس قدر تکلیف دہ ہے کہ نماز توڑ کر اسے مارنے کا حکم ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز میں 2 کانوں یعنی سانپ اور بچھو کو مار ڈالو۔ گھروں کے سانپ کا حکم کچھ مختلف ہے، اس سے پہلے 3 بار گھر خالی کرنے کا حکم دیا جائے، کیونکہ ممکن ہے کہ کسی جن نے سانپ کی شکل اختیار کی ہو۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سانپوں کو جو گھروں میں رہتے ہیں مارنے سے منع فرمایا، سوائے ان کے جن کی پشت پر کالی یا سفید 2 دھاریاں ہوتی ہیں اور جن کی دم نہیں ہوتی، بلا شبہ یہ نظر زائل کر دینے اور عورتوں کا حمل گرا دینے کا باعث بنتے ہیں۔ اسی طرح ایک نوجوان صحابی کا واقعہ ہے جس کی نئی شادی ہوئی تھی، خندق سے اجازت لے کر گھر آیا تھا، بیوی کو گھر کے باہر دیکھا تو آگ بگولا ہو گیا۔ بیوی نے کہا کہ گھر میں دیکھو کیا تھے۔ نوجوان گھر میں دیکھا تو دیکھتا ہے کہ ایک سانپ کنڈلی مارے بستر پر بیٹھا ہے۔ نوجوان نے سانپ کو نیزے پر پرو لیا اور گھر کے باہر پھینک دیا، لیکن اس سانپ نے دوبارہ حملہ کر کے نوجوان کو مار ڈالا۔ اس واقعے سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، مدینے میں جن رہتے ہیں جو مسلمان ہو گئے ہیں، پھر اگر تم سانپوں کو دیکھو تو 3 دن تک ان کو خبردار کرو، اگر 3 دن کے بعد بھی نہ نکلے تو ان کو مار ڈالو، وہ شیطان ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ 3 مرتبہ اجازت کافی ہے، اگر وہ گھر سے نہ نکلے یا نکل کر دوبارہ آ جائے تو اسے قتل کر دو۔ لیکن وہ سانپ جس کی دم چھوٹی ہو، جس کی پشت پر 2 کالی اور سفید لکیریں ہوں، ان دونوں قسم کے سانپوں کو ہر جگہ اور ہر حال میں قتل کیا جائے، جیسا کہ اوپر والی روایت میں اس کا ذکر ہے۔ ساتھیوں، ہمارا دین اس قدر رحم دلی کا مذہب ہے کہ موذی جانور تک کو کم سے کم تکلیف سے مارنے کا حکم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ سب سے اچھا طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اسی لیے جب تم کسی جانور کا قتل کرو تو اسے اچھے طریقے سے قتل کرو، اور جب ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ تم میں سے ایک شخص جو ذبح کرنا جانتا ہے وہ اپنی چھری کو دھار کو تیز کر لے اور ذبح کیے جانے والے جانور کو تکلیف سے بچا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔